اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھینس کی قربانی کا شرعی حکم کیا ہے؟ بھینس اور کٹے کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے؟ بعض علماء اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے پوری زندگی بھینس کی قربانی نہیں کی، اس وجہ سے جائز نہیں ہے۔ اور جمہور امت کے نزدیک وہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اس اصول اور قانون کو دیکھ کر ان کی بات کو مان لیا جائے پھر بہت بڑی خرابی لازم آتی ہے۔ وہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بھینس کی قربانی نہیں کی، کٹے کی قربانی نہیں کی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیوال نسل کی گائے اس کی قربانی نہیں کی، فریزن نسل کی گائے کی قربانی نہیں کی، اسی طرح ڈیری، چولستان، ابلگ، نکری، برامن، یہ گائے کی بہت ساری نسلیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قربانی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف عربی گائے کی قربانی کی ہے۔ اسی طرح بہت سے بکریوں کی نسلیں ہیں کہ جیسے راجن پوری بکرا، ٹیڈی بکرا، مکھی چینی، ہوتل، امت اسری، بہت سی جو ہے قسمیں اور نسلیں ہیں بکروں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف عربی بکرے کی قربانی کی ہے، دوسرے جو نسلیں ان کی قربانی نہیں کی۔ لیکن آج ہر کوئی کہتا ہے کہ ان کی قربانی جائز ہے، چاہے وہ سہیوال نسل ہے، چاہے وہ فریزن ہے، ڈیری ہے، چولستان ہے، چاہے وہ راجن پوری ہے، ٹیڈی ہے، مکھی چینی، ہوتل، جو بھی قسمیں ہیں گائے اور بکروں کی، اور تمام اس کو کہتے ہیں کہ ان کی قربانی جائز ہے۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں جس دلیل سے ان کی قربانی جائز ہے، دلیل سے بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس اور کٹے کی قربانی نہیں کی، پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس اور کٹے کا گوشت بھی نہیں کھایا، بھینس کا دودھ، دہی، لسی، مکھن، چائے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں استعمال کی۔ آج جس دلیل سے بھینس اور کٹے کا گوشت، بھینس کا دودھ، دہی، لسی، مکھن، چائے کو جائز قرار دیا جاتا ہے اور استعمال کیا جاتا ہے، اسی دلیل سے بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کی قربانی نہیں کی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کی زکوٰۃ کا بھی حکم نہیں دیا، بھینس کی زکوٰۃ کا بھی نہیں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کی زکوٰۃ کا بتایا ہے کہ اتنی گائے ہیں تو اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، بھینس کا نہیں بتایا۔ آج جس دلیل سے بھینس کی زکوٰۃ لی جاتی ہے اسی دلیل سے بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے بھینس کی قربانی کیوں نہیں کی؟ کیونکہ سعودی عرب میں یہ جانور پایا ہی نہیں جاتا تھا، یہ دوسرے ممالک کا جانور تھا۔ اگر سعودی عرب، مکہ اور مدینہ میں بھینس کا جانور موجود ہوتا، اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی نہ کرتے، یہ علیحدہ بات تھی۔ جب جانور ہی ادھر نہیں تھا تو وہاں قربانی اس کی کون کرے گا؟ جمہور امت جو ہے وہ بھینس کی قربانی کو جائز قرار دیتی ہے، ان کے پاس بھی دلائل ہے۔ وہ کہتے ہیں جو گائے کا حکم ہے وہی بھینس کا حکم ہے، جو گائے پہ احکام جاری ہوتے ہیں وہی بھینس پہ احکام جاری ہوتے ہیں، یعنی یہ بھینس گائے کی نسل سے ہے۔ جب یہ گائے کی نسل سے ہے، جیسے گائے کی قربانی جائز ہے اسی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اس پر ہم کچھ علماء اہل حدیث کی کتب سے حوالے دیں گے کہ جس میں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ بھینس گائے ہی کی قسم ہے، بھینس اور گائے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اہل حدیث عالم مولوی عنایت اللہ حفیظ اللہ مدنی انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے بھینس کی قربانی علمی تحقیقی جائزہ، وہ صفحہ نمبر 73 پہ لکھتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں بھینس کی قربانی جائز ہے کیونکہ وہ گائے ہی کی قسم ہے اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے، اور امت، تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، مفسرین، محدثین، پوری امت کا اس پہ اجماع ہے کہ بھینس جو ہے وہ گائے ہی کی قسم ہے، اس وجہ سے اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ نیچے آپ دیکھیں کہ اس نے اہل حدیث علماء میں سے بھی بہت سے علماء کا حوالہ دیا ہوا ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ بھینس جو ہے یہ گائے ہی کی قسم ہے۔ آپ ان کی دوسری کتاب دیکھیں بھینس کی قربانی، حافظ ابو یحییٰ نور پوری وہ لکھتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اسی وجہ سے کیونکہ وہ گائے ہی کی قسم ہے، اس وجہ سے جیسے گائے کی قربانی جائز ہے اسی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔
اسی طرح آپ فتاوی ثنائیہ کو دیکھیں، مولانا محمد داؤد صاحب وہ لکھتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ وہ بھی دلیل کے طور پر یہی کہتے ہیں کہ بھینس جو ہے وہ گائے ہی کی قسم ہے، اسی وجہ سے اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح آپ علماء حدیث میں سے فتاوی نظیریہ کو دیکھیں، مولانا سید محمد نذیر حسین دہلوی وہ فرماتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، اس کو ناجائز کہنے والوں کا مسلک درست نہیں، یعنی جو بھینس کی قربانی کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں، اور جو اس کو ناجائز کہتے ہیں ان کا مسلک درست ہی نہیں۔ اسی طرح ان کا ایک اور مولوی صاحب ہیں، مولوی عبد القادر حصاری، وہ فتاوی حصاریہ میں لکھتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ وہ بھی دلیل کے طور پر وہی بات کہتے ہیں کہ بھینس گائے کی قسم ہے۔ اسی طرح آپ ان کے ایک مولوی حافظ نعیم الحق ملتانی، اس نے کتاب لکھی ہے بھینس کی قربانی کا تحقیقی جائزہ، 320 صفحات پر مشتمل یہ کتاب، اور پوری کتاب اس بات پہ لکھ دی ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ فتاوی علماء اہل حدیث میں دیکھیں کہ وہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، وہ یہ آیت پیش کر کے کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ کیوں؟ یہ نص سے ثابت ہے، کیونکہ بھینس بہیمۃ الانعام میں داخل ہے اور بہیمۃ الانعام کی قربانی جائز ہے، تو اس میں تو انہوں نے قرآن سے ثابت کر دیا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح آپ آگے چلے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے الفردوس دہلوی میں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الجاموس تجزی عن سبعۃ فی الاضحیہ، کہ بھینس 7 آدمیوں کے لیے کافی ہے، بھینس کی قربانی 7 آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ وہ یہ حدیث سے ثابت۔ دوسری آپ حدیث دیکھیں مصنف ابن ابی شیبہ میں، حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الجاموس بمنزلۃ البقر، جو بھینس ہے یہ گائے ہی کی قسم ہے۔ تو اس سے بھی صاف معلوم ہو رہا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، جیسے گائے کی قربانی جائز ہے اسی طرح بھینس کی بھی جائز ہے۔ اسی طرح اس بات پہ امت کا اجماع ہے۔ آپ کتاب دیکھیں، کتاب الاجمال ابن المنذر، اس میں علامہ ابن منذر لکھتے ہیں کہ وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُکْمَ الْجَوَامِيس حُکْمَ الْبَقَرِ، کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ جو بھینس ہے یہ گائے کے حکم میں ہے۔ اسی طرح یہ بات موت امام مالک میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ فقہا کا اس بات پر متفق ہیں، سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ جو بھینس ہے یہ گائے کی قسم میں ہے، اور جیسے گائے کی قربانی جائز ہے اسی طرح بھینس کی بھی جائز ہے۔ اسی طرح آپ قیاس شرعی کو دیکھیں، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وہ مصنف عبد الرزاق میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بھینس اور گائے کا ایک ہی حکم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ میں بھینس اور گائے ایک حکم میں آتے ہیں، جتنی مقدار میں گائے پہ زکوٰۃ آتی ہے اتنی مقدار میں بھینس پر بھی زکوٰۃ آتی ہے، تو اس کو قیاس کیا ہے گائے پہ، تو قیاس شرعی سے بھی بھینس کی قربانی جائز معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح موت امام مالک میں دیکھیں کہ موت امام مالک میں امام مالک ارشاد فرماتے ہیں کہ انما بقر کلھا، کہ بھینس ساری کی ساری گائے ہیں، یعنی بھینس اور گائے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب گائے اور بھینس میں کوئی فرق نہیں ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ جیسے گائے کی قربانی جائز ہے اسی طرح بھینس کی بھی قربانی جائز ہے۔ اب لغت کو اٹھائیں، لغت کی کتاب ہی یہی کہتی ہے، لغت میں عربی لغت کی کتاب ہے المنجد، اس میں دیکھیں وہ فرماتے ہیں جو بڑی بڑی گائے ہیں ان میں سے ایک قسم بھینس کی ہے، یعنی جو بڑی گائے ہیں، گائے کی بڑی جو قسمیں ہیں ان میں بھینس بھی شامل ہے، بھینس بھی انہیں گاؤں میں سے ہے۔ تو ان تمام دلائل کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھینس گائے کی قسم ہے، گائے کی جنس میں سے ہے، گائے کی قسموں میں سے ہے۔ جیسے گائے کی قربانی جائز ہے اسی طرح بھینس کی بھی قربانی جائز ہے۔ اب اس پہ یہ ایک اعتراض کرتے ہیں اگر بھینس اور گائے میں کوئی فرق نہیں ہے پھر جو ہے گائے اور جو کٹا ہے اس کا ملاپ ہونا چاہیے، بیل اور بھینس اس کا ملاپ ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ملاپ نہیں ہوتا، تو ہم یہ کہتے ہیں یہ اصول، یہ قاعدہ ہی بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ گھوڑے اور گدھی کو دیکھیں ان کا ملاپ ہوتا ہے، حالانکہ ان کی ایک جنس نہیں ہے، جو ہے اس کا حمل ٹھہر جاتا ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ گدھی اور گھوڑے کو دیکھیں اس میں سے ایک تیسری نسل نکل آتی ہے خچر کی، تو آپ کا یہ اصول اور قاعدہ ہی غلط ہے
کہ اگر ایک جنس ہو تو پھر ملاپ ہوتا ہے، اگر ایک جنس نہ ہو تو پھر ملاپ نہیں ہوتا۔ تو کیا معلوم ہوا؟ قرآن سے بھی بھینس کی قربانی ثابت، حدیثوں سے بھی بھینس کی قربانی ثابت، اور اجماع امت سے بھی بھینس کی قربانی ثابت ہے، قیاس شرعی سے بھی بھینس کی قربانی ثابت ہے، اور وہ لغت سے بھی بھینس کی قربانی ثابت ہے۔ اور اہل حدیث کے علماء میں سے اکثر اہل حدیث بھینس کی قربانی کو جائز قرار دیتے ہیں۔ بعض اہل حدیث اس طرح کے ہیں جو بھینس کی قربانی کو ناجائز کہتے ہیں، اور ان کے جو دلائل ہیں وہ بالکل کمزور ہیں۔ اگر وہ ان دلائل پہ عمل کرتے ہیں تو پھر بھینس کا گوشت، دودھ، اور جو دوسری جو نسلیں ہیں گائے کی عربی کے علاوہ اور عربی بکرے کے علاوہ جو دوسری نسل ہے تو پھر ان کو بھی چھوڑنا لازم آتا ہے۔ اس پر اگر کسی نے اور کوئی سوال کرنا ہے تو وہ پوچھ لے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔